اب دیکھیں شخصیت گزری ہے بہت بڑی، امام خمینی نے بھی ان سے فیض لیا ہے، شاگردی اختیار کی ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ آیت اللہ نخودکی۔ یہ مشہد میں ہوتے تھے، قبر بھی مشہد میں ہے، جہاں وہ سبیل ہے سونے کی، مریض باندھ دیتے وہیں پر۔ تو قبر میں اتنا رش ہوتا تھا، اتنی خواتین بیٹھتی تھیں، آ کے دعائیں پڑھتی تھی، ان سے فیض لیتی تھی، تو لوگوں نے تختی ہٹا دیے، بلاک ہو جاتا تھا روڈ، جیسے داخل ہوں صحن تبرسی میں ان کی قبر تھی۔ آغا تبرسی بیٹھے ہوئے، امام خمینی باہر نکلے تو احمد خمینی بیٹے تھے امام خمینی کے، کہ بابا نے کہا کہ یہ ولی خدا ہے، چلو اس سے فیض حاصل کر دیں۔ چلے گئے۔ امام خمینی نے کہا مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے تنہائی میں آپ سے۔ آیت النخود ٹھیک ہے، تو وہیں پر حر عاملی کی قبر ہے نیچے تھوڑا تہ خانے میں، وہاں چلے گئے۔ امام خمینی نے کہا کہ ہم نے سنا ہے آپ کے پاس علم کیمیا ہے۔ علم کیمیا یعنی لوہے سے سونا بنانا۔ آج کل حوض علمیہ میں شاگردوں کے حالات بہت خراب ہیں، لوگ اتنا خمس دیتے نہیں، اور شاگرد بیچارے اقتصادی اکنومیکلی بہت مشکلات میں۔ اگر یہ علم آپ کچھ حوضے کے علماء کو سکھا دیں تو کیا ہوگا کہ اقتصادی صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ تو آیت اللہ نخودکی نے امام خمینی سے کہا کہ آقا خمینی، اگر میں ایسا وظیفہ آپ کو بتا دوں کہ پورا پہاڑ سونے کا ہو جائے، کیا آپ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ آقا خمینی کا پہاڑ کی حفاظت کون کرے گا؟ پوری دنیا ٹوٹ پڑے گی، سونا اٹھا کے چلی جائے گی۔ تو آیت اللہ نخودکی نے کہا کہ میں کیمیا سے بڑھ کر ایک نسخہ بتاتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کا ہاتھ کبھی بند نہیں رہے گا، کبھی اقتصادی مشکل نہیں ہوگی، جتنے بھی طالب علم آئے اور جتنا بھی آپ خرچ کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور وہ نسخہ آپ بھی سن لیں، اگر کوئی بھی اقتصادی مشکل ہو، بہترین حل ہے، آزمایا ہوا۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد پڑھیں، اور 3 مرتبہ سورہ طلاق کی آیت 2 اور 3، پوری نہیں، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل لکل شیء قدرہ تک پڑھنا 3 مرتبہ۔ اور نماز فجر کے بعد انہی 2 آیتوں کو 170 ٹائم 170 مرتبہ پڑھیں، تو انشاءاللہ خدا اتنا رزق دے گا کہ آپ غنی ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔